صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، جذام جسے لیپروسی بھی کہتے ہیں، اس سے حفاظت کا روحانی عمل۔ سب سے پہلا روحانی علاج اور روحانی عمل جذام سے حفاظت کے لیے یہ ہے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ، آپ نے ایک جذام کے مرض میں مبتلا شخص سے فرمایا کہ اس مرض سے نجات پانے کے لیے روزانہ 786 مرتبہ تسمیہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تو یوں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے 786 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بھی جذام کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا روحانی علاج یہ ہے، کنز العمال میں یہ منقول ہے، سیدہ اسما بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، جو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں، صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سر کے درد اور ورم کی شکایت کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کے سر کے دوپٹے پر رکھا اور یہ کلمات پڑھ کر دم فرمایا۔ کلمات اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ مختلف بیماریوں کے لیے بالخصوص سر کا درد ہے، سر کا ورم ہے اور لیپروسی ہے، جذام ہے اور دیگر۔ بسم اللہ اذہب عنہا سوءہ وفحشہ، بسم اللہ اذہب عنہا سوءہ وفحشہ بدعوت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، بدعوت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم الطیب المبارک المکین، الطیب المبارک المکین عندک، بسم اللہ، اللہ کے نام سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو پاک ہیں، برکتوں والے ہیں اور اللہ پاک کے نزدیک ان کی وجاہت ہے، ان کی دعا سے ہر برائی اور فحش کو دور فرما۔ تو یہ دم کر دیا جائے، یہ عمل پڑھا جائے کثرت سے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ برس کے حوالے سے بالخصوص یہ دو روحانی علاج ہیں۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے بھی ہیں، قریشی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں، اور بالاتفاق تاریخ اسلام کی ایسی اہم اور قد آور شخصیت ہیں کہ تاریخ اسلام میں آپ کا ذکر ہر جگہ ہمیں نمایاں الفاظ میں نظر آتا ہے۔ تمام مورخین جو ہیں انہوں نے آپ کا ذکر کسی نہ کسی انداز میں کیا ہے، یعنی آپ کے ذکر کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو
کئی عظمتوں، رفعتوں اور مقاموں سے نوازا تھا، اور آپ کی خدمات جو ہیں اسلام کے لیے وہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اسی لیے تقریباً تمام مورخین اسلام نے آپ کا تذکرہ اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ اسی طرح آپ کو اللہ رب العزت نے جہاں خاندانی شرف و فضل اور کمال عطا فرمایا تھا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبیوں میں سے ہیں اور گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ اور آپ کے دیگر جو اقربا ہیں، اعزاء ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔ یہ خاندانی شرف و فضل اور کمال بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر فضل و کمال کے پہلو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، یعنی قرابت دار ہونا، پھر صحابیت کا شرف پانا، پھر قرآن و حدیث کا بھی عالم ہونا، اور پھر احادیث مبارکہ روایت کرنا۔ یہ آپ کی فضائل میں سے چند ایک نمایاں فضائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زہد و تقویٰ کا پیکر تھے، عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والے تھے، اور پھر ذاتی اوصاف جو زندگی میں دیگر مراحل میں آپ کے لیے آپ کی زندگی میں کام آئے، حق گوئی، سچائی، جرأت و بہادری، شجاعت۔ تو یوں یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ ان خصوصیات کی بنا پر آپ کا شمار جو ہے وہ جلیل القدر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے۔ اب آپ کی نسبتوں کا ذکر کیا جائے، سلسلہ نسب کا ذکر کیا جائے، والد گرامی آپ کے وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی جن 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی نام لے لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اگرچہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کے لیے فرمایا ان تمام کے لیے اللہ رب العزت نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جنتوں کے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ تا عبد الآباد ان جنتوں میں قیام فرمائیں گے، اور فرمایا یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ رب العزت نے دینی، دنیاوی، اخروی تمام بھلائیوں، کامیابیوں سے نوازا، جنتوں کے وعدے فرمائے، ہمیشگی کی زندگیاں ان کی جنت میں ہوں گی۔ تو یہ انہی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں، اور بالخصوص عشرہ مبشرہ میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی جنتی ہیں، عمر فی الجنہ، عمر رضی اللہ عنہ بھی جنتی ہیں، عثمان فی الجنہ، عثمان بھی جنتی ہیں، علی فی الجنہ، علی بھی جنتی ہیں۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف ان کے بارے میں فرمایا فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، دیگر صحابہ کرام وہاں پر، یعنی 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کے نام لے لے کر ارشاد فرمایا کہ فی الجنہ یہ جنتی ہیں، وہیں فرمایا زبیر فی الجنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کے لیے بھی فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اور انہیں یہ بھی سعادت حاصل ہے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، یعنی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھوپھی جان ہیں، جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا، جنہوں نے اسلام، جن کی اپنی خدمات بھی اسلام کے حوالے سے بھی ہیں، میدان جہاد میں موجود ہوتی، مرہم پٹی کیا کرتی، زخمیوں کو پانی پلایا کرتی، اور غزوہ احد میں بھی موجود تھیں، غزوہ بدر میں بھی موجود تھیں، غزوہ احد میں اپنے بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس پر جزا فضا نہیں کی، واویلا نہیں مچایا،
ماتم کنا نہیں ہوئیں، اس پر صبر کا مظاہرہ کیا، تو یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان ہیں، یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دادی جان ہیں، اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ یعنی اتنا قریبی رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان تمام ہستیوں کا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ کا ذکر کیا جائے تو وہ کون ہیں؟ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ہیں، سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما۔ تو اب یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ ہیں۔ تو اس نسبت کو دیکھا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے نانا جان ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ ہیں۔ تو کتنی قریبی نسبتیں انہیں حاصل ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور نسبت جس کا ذکر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی کیا تھا، کہ جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، یعنی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پھپھی جان ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو کتنی نسبتیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے ساتھ بھی حاصل ہو رہی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی قریبی نسبتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی قریبی نسبتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ قریبی نسبتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان کے ساتھ ان کی قریبی نسبتیں۔ تو یہ شرف، یہ فضل، یہ کمال، یہ خاندانی قربت بھی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرف عطا فرمایا، چونکہ ان کی ولادت باسعادت 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی، تو ان کی ولادت باسعادت سے پہلے کچھ عرصہ جو ہے انصار اور مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان میں کسی بچے کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی۔ تو یہود نے، منافقین نے، بالخصوص یہود نے یہ مشہور کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہم نے مسلمانوں پر، صحابہ کرام علیہم رضوان پر جادو اور سحر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بالخصوص مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان میں، اور بعض روایت کے مطابق مہاجر اور انصار تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے پہلے جس بچے کی ولادت باسعادت ہوئی وہ یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ اب جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور یوں اللہ رب العزت نے ان یہود، ان منافقین کا رد فرما دیا، ان کی زبانوں کو بند فرما دیا کہ جو اپنی دانش میں یہ سمجھ رہے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان پر جادو کر دیا ہے، کیا ان کے بندش کر دی ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت یوں اپنے محبوب اور اپنے پیاروں کی طرف سے جواب بھی عطا فرماتا اور ان کو یوں عزتوں سے، عظمتوں سے نوازتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر یہ بدبخت، یہ منافقین، یہ یہود جو ہیں یہ انگلیاں اٹھا رہے تھے ان کی ذات والا صفات کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے یوں خوشخبری سے نوازا، یہ ان کی ولادت باسعادت کی شکل میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک بشارت عطا فرمائی، اور مدینہ طیبہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور منافقین جو ہیں ان کے منہ جو ہیں وہ لٹک گئے اور وہ اپنے منہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام، اپنے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیارے بندوں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، اہل بیت کرام علیہم رضوان ہو، حتیٰ کہ اولیاء کاملین صالحین ہوں، ان کو یوں عظمتوں، بشارتوں، خوشخبریوں سے نوازا کرتا ہے، اور منافقین اور دیگر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے منہ یوں بند فرما دیا کرتا ہے۔ بہرحال جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو پھر ان کا نامی اس میں گرامی عبداللہ رکھا گیا۔ کنیت کے بارے میں
مختلف کنیتوں کا ذکر ملتا ہے، بالخصوص ابو بکر ان کی کنیت اس کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کے نانا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کنیت آپ کے لیے خاص طور پر منتخب فرمائی۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کی ایک کنیت جو ہے وہ ابو خبیب بھی ملتی ہے، اور یہ کنیت جو ابو بکر رکھی یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منتخب فرمائی تھی۔ کتنا محبت کا انداز ہے کہ اپنے پیارے صحابی، اپنے یار غار، رفیق سفر کے، حضر کے، جلوت کے، خلوت کے، حتیٰ کہ آج بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلو میں آرام فرما ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس اپنے قریبی یار اور دوست ان کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکر منتخب فرمائی۔ اور پھر ان کی ایک کنیت ابو خبیب بھی ہے، خبیب کیونکہ ان کے ایک بیٹے تھے، ان کی نسبت سے پھر ان کی کنیت ابو خبیب بھی مشہور ہوئی۔ اور یہ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا وہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو لائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں ان کو لیا اور خود اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈالا، گھٹی کے طور پر کھجور کی گٹھلی بھی دی، کھجور خود دی، کھجور جو ہے وہ تحنیک کے طور پر دی، چبا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر ان کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی فرما دی۔ تو جن کی کنیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی کنیت رکھیں، جن کو اپنی آغوش رحمت میں لیں، جن کے لیے برکت کی دعا فرما دیں، جن کو اپنا لعاب دہن مبارک عطا فرما دیں، جن کو تحنیک گھٹی خود کھجور کی شکل میں عطا فرما دیں، تو ان کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا، یہ ہماری ناقص عقل اور فہم میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کے سلسلہ نسب کا دیکھا جائے تو پھر والد گرامی کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: سیدنا عبداللہ بن سیدنا زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، یہاں قصی پر جا کر رضی اللہ عنہم اجمعین، قصی رضی اللہ عنہ پر جا کر ان کا سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب والد گرامی کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ اور زبیر بن عوام بن خویلد، یہ جو خویلد ہے یہ جو ہیں یہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ان کے بھی والد گرامی ہیں، اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے یہ بھی دادا جان بنتے ہیں۔ تو یوں یہ والد گرامی کی طرف سے سلسلہ نسب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جا کر متصل ہوا، ددیالی سلسلہ نسب۔ اب ننیالی سلسلہ نسب دیکھیے، وہ جناب مرہ رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد میں سے ہیں، ان تک پہنچ کر ننیال کی طرف سے بھی ان کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو خاندانی شرف و کمال بھی عطا فرمایا اور پھر ذاتی اوصاف بھی عطا فرمائے۔ اب وہ جو ذاتی اوصاف عطا فرمائے ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا بھی ہے، جو تحنیک دی ہے، جو خیر و برکت کی دعا فرما دی ہے، جو لعاب دہن مبارک سے نوازا ہے، یہ ساری چیزیں کنیت سے نوازا ہے، یہ بھی ہیں۔ اور پھر جتنے آپ کو آپ کی قریبی نسبتیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی دیگر شخصیات کے ساتھ، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان شخصیتوں کا فیضان بھی آپ کو حاصل ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، جو ترجمان القرآن ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو یوں خراج تحسین پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری بھی تھے، اور فرماتے ہیں کہ رہی بات ان کے نانا جان کی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق غار تھے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ تو وہ ذات النطاقین ہیں، یعنی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرماتے ہیں ان کی خالہ تو وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کی پھپھی جان تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ
تھیں، یعنی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان ان کی دادی تھیں، یعنی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ خود بھی اسلام میں پاک باز بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو ان کے خاندانی اوصاف، کمال اور قرابتیں، ان کا بھی ذکر کر دیا، اور ساتھ ان کے ذاتی اوصاف جو انہی عظیم ہستیوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کرام، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ان کے ذات میں منتقل ہوئیں، ان کا بھی ذکر کر دیا کہ ذاتی طور پر بھی پاک بازی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا تھا، قاری قرآن تھے، قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے سمجھنے والے تھے، اور پھر احادیث مبارکہ بھی انہوں نے روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 9 سال تک، تقریباً 9-10 برس تک شرف یابی کی سعادت حاصل رہی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بچپن ہی سے جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں ہیں، اور پھر جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں، اگرچہ وہ 9-10 برس کی عمر مبارکہ ہے، لیکن اہل بیت کرام علیہم رضوان ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف اور شرف صحبت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یہ حاصل ہو گئی، تو پھر یہ عام معمولی بچوں کی طرح نہیں تھے۔ ان کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کا قوت حافظہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، نظر رحمت کی وجہ سے وہ بہت بلند، بہت بڑھ کر تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے، اور ان سے 33 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ کتب احادیث میں منقول ہیں، روایت کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا، ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں معیت اور رفاقت عطا فرمائی کہ 33 احادیث مبارکہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ ایک مرتبہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام اپنے قرابت داروں کے ساتھ، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہ ہستیاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتی تھیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اگرچہ کم سن ہے، تھوڑی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، لیکن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم کیسا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے مبارکہ لگوائے، اور جو مبارک خون نکلا وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے کر فرمایا کہ اس کو کہیں دبا دو یا کسی ایسی جگہ چھپاؤ کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو آپ گو کہ کم عمر تھے، کم سن تھے، چھوٹی عمر کے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو بھی بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون جو ہے وہ لے لیا، اور وہاں سے اوجھل ہو کر پی لیا۔ جب واپس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خون کہاں کیا؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نزدیک سب سے پوشیدہ جگہ دیکھ کر وہاں رکھ دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے تو اس کو پی گیا۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے وہ مبارک خون پی لیا ہے۔ تو پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کے بدن میں میرا خون جائے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ محبت کا انداز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کا بھی کی بشارت بھی دے دی، اور فرما دیا کہ میرا مبارک خون اگر کسی کے جسم میں چلا جائے تو پھر اسے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عظمت، رفعت اور شان اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح تعلیم و تربیت کا آپ کا ذکر کیا جائے تو میں نے عرض کر دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح دیگر جو آپ کی نسبتیں ہیں، آپ کے والد گرامی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو حواری رسول ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جانثار ساتھیوں میں۔ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جانثار ہیں، لیکن خاص طور پر حواری رسول کا لقب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا۔ اسی طرح ان کے زیر تربیت رہے، اپنی والدہ ماجدہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے زیر تربیت رہے، اپنے نانا جان سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زیر تربیت رہے، اپنی خالہ جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے زیر تربیت رہے، تو یوں بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ استفادہ کیا، ان سے احادیث مبارکہ بھی سماعت کی، ان سے مسائل جو ہیں فقہی مسائل، شرعی مسائل وہ بھی اخذ کیے۔ اور پھر یہ بات بھی آپ کی ذہانت اور راسخ العقل ہونے پر دلیل ہے کہ آپ کے لڑک پن میں، نوجوانی میں ہی آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک عالم اور درویش ہونا بہتر ہے یا تونگر اور جاہل ہونا؟ یعنی عالم ہو اور قناعت پسند ہو، درویش ہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو، یا تونگر ہو، دولت مند ہو لیکن عالم نہ ہو، جاہل ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ علم کا درویشی کے ساتھ ہونا اچھا ہے، بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں عالم ہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ علم کے سبب مالدار بھی ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مال سے بھی نواز دے، اور فرماتے ہیں اس وقت میں پھر عالم بھی ہوں گا اور مالدار بھی ہوں گا۔ اور فرمایا اگر جاہل رہا، علم حاصل نہ کیا، تو ممکن ہے کہ جہالت کے باعث کوئی ایسا کام کروں کہ مال بھی میرے پاس نہ رہے، پھر میرے پاس جہالت اور درویشی باقی رہ جائے گی۔ تو یوں فرماتے ہیں کہ علم ہونا ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ درویشی ہونا یہ ضروری ہے۔ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ مال عطا فرما سکتا ہے، لیکن اگر جہالت ہوگی اور مال ہوگا تو وہ مال واپس بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ کی تعلیم و تربیت ایسے عظیم گھرانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں ہوئی، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں ہوئی، تو بچپن ہی سے قرآن و سنت کی تعلیمات ہی آپ کے کانوں میں پڑی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا جرت و بہادری، شجاعت ایک وصف تھا، یہ بھی اللہ رب العزت نے وصف آپ کو عطا فرمایا۔ بہت زیادہ مضبوط تھے، بہادر تھے، نڈر تھے، شجاع تھے، دلیر تھے، حتیٰ کہ غزوہ خندق جب پیش آئی تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 5 برس تھی۔ اس موقع پر چھوٹے بچے جو ہیں وہ جنگ دیکھنے سے بھی دور تھے، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے وہ ڈر یا خوف ہو، لیکن آپ بھی اس وقت بھی آپ پہاڑی کے ٹیلے پر بیٹھ گئے، اونچے مقام پر، اور غزوہ خندق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، سارے مناظر دیکھ رہے تھے کہ کیسے صحابہ کرام علیہم رضوان جرأت اور بہادری کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اور کیسے جو کفار ہیں ان کو واصل جہنم کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت بھی آپ اس ایسے مناظر سے گھبرائے نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو یہ تمام جو اوصاف عطا فرمائے تھے، عظمت، بڑائی، شجاعت، بہادری، حسب و نسب، خاندانی فضل و کمال، عزت و وقار، علم و فضل، حق گوئی، غیر معمولی قوت حافظہ اور خطابت کے جوہر عطا فرمائے تھے، اس سے امت مسلمہ نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں آپ نے کئی مہمات میں، اہم مہمات میں حصہ لیا، جنگوں میں حصہ لیا، اور بہت سی اہم خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں، حتیٰ کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، آپ مکہ المکرمہ میں موجود تھے، آپ نے بھی ان کی بارگاہ میں یہ کہا کہ آپ نہ جائیے، ان لوگوں نے، کوفیوں نے آپ کے والد گرامی، آپ کے بڑے بھائی، ان کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی، آپ سے بھی بے وفائی کریں گے۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وہ راضی برضا تھے اللہ کی تقدیر کی خاطر، اللہ کی تقدیر جو تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا تھا، اور خواب میں بھی پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات فرمائے، اس کے مطابق سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی جانب تشریف لے گئے۔ اس دوران اور پھر اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید نے کعبۃ اللہ پر بھی چڑھائی کی، کعبۃ اللہ پر کو بھی نقصان پہنچایا، مدینہ طیبہ پر بھی۔ اس دوران سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یزید کے خلاف ہمیشہ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ 73 ہجری میں حجاج بن یوسف جو اموی حکمران ایک تھا، گورنر تھا، اس نے پھر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مزاحمت کی، لڑتے رہے، ڈٹے رہے۔ آپ کی والدہ جو ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ، اس موقع پر ان کی بینائی جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تم اللہ کے دین کی خاطر لڑ رہے ہو، اب ڈٹے رہو۔ اس دوران ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد 3 دن تک انہیں حجاج بن یوسف کی طرف سے ان کے جسم مبارکہ کو
رسی کے ساتھ لٹکایا گیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ وہاں سے گزری تو فرمایا کہ کیا ابھی شیر کے، بہادر شیر کے نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ بہرحال پھر بعد میں ان کے جسم مبارکہ کو نیچے اتارا گیا اور پھر ان کی تدفین کی گئی۔ 73 ہجری میں انہوں نے شہادت کا بلند مقام پایا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان عظیم ہستیوں سے دلی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے محمد عبداللہ صاحب ہیں فیصل آباد سے۔ کہتے ہیں السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ جی وعلیکم السلام، آئی ایم فائن۔ کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ کہتے ہیں سر میری والدہ کو بہت دن سے خواب میں مرے ہوئے لوگ آ رہے ہیں اور کبھی ان کی شادی ہو رہی ہے، وہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں، اور کبھی ویسے ہی آتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اس حوالے سے جو خواب ہوتا ہے ضروری نہیں ویسی ہی تعبیر ہو، اور وہی بھی ہو سکتی ہے، اس کے الٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی جو ہے وہ بظاہر خوشی ہی کو ظاہر کرتی ہے، اور اگر تو واقعتاً جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ خواب میں آ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے، اور دیگر اگر لوگ زندہ ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہتری فرمائے گا، ان کے لیے دعا کیجئے، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اللہ کو یاد کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں غالباً ارسل یا ارسلان صاحب ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب اولاد کے لیے سورہ کوثر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہوتی ہے یا کہ تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بہترین وقت بتائیے گا۔ جی بالکل، تہجد اگر آپ پڑھتے ہیں روٹین کے ساتھ، کوئی ناغہ نہیں ہوتا، تو تہجد کے وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سب سے زیادہ انسان کے قریب ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ناغہ ہو سکتا ہے، یا تہجد کے وقت ہو بھی جائے ناغہ، اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں بہتر ہے، اس کے علاوہ بھی عشاء کے بعد پڑھ لیں وہ بھی بہتر ہے۔ 24 گھنٹوں میں جس وقت آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، زیادہ بہتر تہجد ہی کا وقت ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ میں پریشان رہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے حل کے لیے، پریشان جو شان والوں سے پرے یعنی دور ہو جاتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت کا قرب اختیار کیجئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرب اختیار کیجئے، یعنی باوضو رہیے، نماز پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری فرما دے گا۔ بالخصوص درود پاک پڑھیں اور استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے، بالخصوص 1000 مرتبہ درود تنجینا، یا جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں درود پاک وہ پڑھتے رہا کیجئے انشاءاللہ، اور دعا بھی کیجئے اپنے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، گر گڑائیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے لو لگا لیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ بشرا صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں میں خواب میں بہت ڈرتی ہوں، کبھی گوشت دیکھتی ہوں، کبھی کفن لیے لپیٹے ہوئے ہوتی ہوں، کبھی اپنی بیٹی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں، کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ آپ کے لیے بھی یہی میں نے عرض کر دیا، اور بالخصوص خواب جو ہے میں نے عرض کر دیا کہ وہ الٹ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض کا وہ خواب کا کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی، اور بعض کا ڈراؤنے اور برے خواب بالخصوص یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اگر بالفرض ایسے خواب بھی ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف لو لگائی جائے، اللہ کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ تو یہی چیزیں جو میں نے اپنے پہلے بھائی جو ان کو بتائی ہیں، یہ سبھی کے لیے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ساتھ
بالخصوص کھانا جو ہے وہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھائیے، اور پھر سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اول آخر تا تعداد میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ پھر بھی ڈراؤنا خواب آئے رات کو بائیں جانب تھوک دیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، اور دائیں جانب کروٹ بدل کر سو جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، بلا وجہ کے جھگڑے سے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کوئی بات بھی نہیں ہوتی، وہ جھگڑنے لگ جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ جھگڑے کی بات کسی اور کو پتہ چلے اور ہمارا گھر ٹوٹ جائے۔ پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے، آمین۔ جی یہی ساری باتیں جو میں نے پہلے عرض کی ہیں، ان پر کوشش کیجیے آپ عمل پیرا ہوئیے، اور خاص طور پر آپ کے لیے میں چند ایک وظائف جو ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سبھی وظائف یا ان میں سے جو آسانی سے آپ کر سکیں میاں بیوی کی باہمی محبت کے لیے وظائف، سب سے پہلا یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ 39، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اس کی آیت مبارکہ 39، اس کو نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 40 دن تک یہ عمل متواتر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت مبارکہ 39، 40 دن تک مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ آیت مبارکہ اور ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پرتو ڈال دیا ہے، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا ودود، یہ آپ کے لیے بھی ہے، تمام جو ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے شوہر کے لیے، گھر کے لیے، سبھی کے لیے کر سکتی ہیں۔ یا ودودو کی ایک تسبیح ایک سانس میں پڑھ کر، یعنی ایک ہی سانس میں پڑھنی ہے، کوشش کریں سانس روک لیں اور ایک ہی سانس میں یا ودودو یا ودودو یا ودودو کوشش کر کے پڑھیں۔ ایک سانس میں پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کریں، اور وہ مٹھائی دونوں میاں بیوی کھا لیں، میاں اور بیوی دونوں کھا لیں، بے پناہ محبت پیدا ہوگی۔ چینی پر بھی دم کی جا سکتی ہے، چائے بنائی ہے میٹھی اس پر دم کر دیں، جو بھی میٹھی چیز ہو۔ اسی طرح سورۃ الصاد، سورہ صاد ہے، اس کی آیت مبارکہ 32، سورہ صاد آیت مبارکہ 32، اس کو 313 مرتبہ پورے 7 دن پڑھیں، یعنی روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں، وقت مقررہ ایک وقت مقرر کر لیں، اس پر پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ زوجین میں بے حد محبت ہوگی، یعنی میاں بیوی کے درمیان انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر میاں اور بیوی میں اختلاف ہو تو سورۃ الروم، اس کی آیت مبارکہ، سورۃ الروم کی آیت مبارکہ 21، اس کو 100 مرتبہ میٹھی چیز پر دم کر کے زوجین کو کھلائیں، یعنی میاں بیوی دونوں کھلائیں، باہم محبت ہوگی۔ اسی طرح 5واں وظیفہ یہ، جس عورت کا خامد بد اخلاق اور بد مزاج ہو تو وہ عورت 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا باسطو، 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا باسطو پڑھ کر پانی پر دم کر کے خامد کو پلائے، یا کھانے پر بھی دم کر کے کھانا کھلائے، 3 روز تک اس عمل کو کرے۔ بد مزاج خامد عورت کے سامنے کبھی بھی بد اخلاقی نہیں کرے گا۔ اور 6واں وظیفہ اللہ تعالیٰ کا کے اسماء مبارکہ یا ودود یا لطیف، ان کو 700 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی چیز پر دم کر کے کھلانے سے، بیوی کو دم کر کے کھلائیں گے تو وہ مطیع و فرما بردار ہوگی، شوہر کو کھلائیں گے تو وہ محبت کرنے والا ہوگا۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں، آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہا کہ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میری امی روز سنتی ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ ہیرا صاحبہ ہیں، انہوں نے جوائن کیا، کہتی ہیں بھائی السلام علیکم آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سب کو سلام۔ جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام، نام غالباً انہوں نے بھی نہیں لکھا۔ کہتے ہیں کہ بھائی میرے ابو کو دل کا مرض ہے، ان کے لیے کوئی دوا یا وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، دل کے حوالے سے یہ وظیفہ ہے، اس کو 2 وظائف ہیں، یعنی 2 چیزیں ہیں، ان کو اکٹھا کر لیں۔
ہر فرض نماز کے بعد جس کو دل کی کوئی بھی بیماری ہے، دل پر دایاں ہاتھ رکھ کر، سیدھا ہاتھ دایاں ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، یا اللہ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یا اللہ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، اور پھر دائیں ہتھیلی پر دم کر کے وہ ہتھیلی سینے پر پھیر لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد شہادت کی انگلی دل پر رکھ کر 7 مرتبہ سورہ ہود کی آیت مبارکہ 112 اس کا یہ حصہ پڑھیں گے، سورہ ہود کی آیت مبارکہ 12، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ یہ شہادت کی انگلی دل پر رکھ کر سورہ ہود کی آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر آخر میں 7 مرتبہ یا قوی پڑھ کر دل پر ہاتھ پھیریں گے۔ دل پر ہاتھ پھیرنے سے انشاءاللہ دل کے ہر مرض سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى